پاکستان میں ٹیلی ویژن جو ہے وہ تو پی ٹی وی کی ایک مونوپلی رہی ہے فار مینی ایئرز. آئی تھنک دے اسٹارٹیڈ ان 1964 اور بہت جس کو کہتے ہیں محنت سے, بہت ٹیلنٹڈ لوگوں سے بڑی ایکسٹراڈینری ٹیلنٹ پاکستان میں آیا ہے, اور جس قسم کا پروڈکٹ آیا ہے ہمیں بڑا فخر ہے اس پر. اور پھر یہ کہ فرسٹ ٹائم پرائیویٹ سیکٹر کو اپنا اپرچونٹی ملی کہ جی وہ بھی آ کے ایک چینل سیٹ کر سکے. وہ NTM کے شکل میں ایک پرائیویٹ چینل آیا تھا. تو میرا بھی ڈائیورسیفیکیشن فلم سے ٹیلی ویژن کی طرف جو ہوا تھا وہ NTM کی وجہ سے ہوا تھا. بیکاز شروع میں یہ میرے پاس آئے کہ جی یہ جو آپ کی فلمیں ہیں اس کے رائٹس ہمیں دے دیں, ہم ٹی وی پہ دکھانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ہفتے میں 3 فلمیں دکھایا کرتے تھے. پھر انہوں نے کہا جی آپ کچھ ہمیں بنا کر دے دیں. تو اس طریقے سے وہ ایکٹنگ چیلنج ایک پروگرام تھا, میوزک چیلنج تھا, سو آن اینڈ سو فورتھ. تو وہاں سے سلسلہ شروع. تو وہاں پہ اس وقت جو ہے ہم لوگوں کو اتنا کچھ آتا نہیں تھا ٹی وی کے معاملے میں. تو ہمیں انیشل سٹیج پہ ہماری مدد کرنے والے پی ٹی وی کے ہی لوگ تھے. تو ہم انہی کو اپروچ کرتے تھے اور یہ لوگ جو ہے کسی طریقے سے ہمارے ساتھ مل کے کام کرتے تھے. لیکن یہ کیونکہ ہم پرائیویٹ سیکٹر سے تھے تو ہمارا اپروچ, ہمارا تھاٹ, ہمارے کانسیپٹس کچھ مختلف تھے. پی ٹی وی کا ایک ریٹ کارڈ تھا جو کہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ نہیں تھا فار ایکٹرز اینڈ ڈائریکٹرز اینڈ ادر مونوپلی کی وجہ سے. پرائیویٹ سیکٹر میں ہمارے پاس بجٹ زیادہ تھے. تو وہ ایک اکنامک انٹرسٹ جو تھا وہ جن لوگوں کو کام آتا تھا ان کی خواہش تھی کہ وہ باہر بھی کچھ کریں. تو اس طریقے سے وہ NTM کا سلسلہ شروع ہوا جس میں کچھ امپورٹڈ پروگرامز تھے, کچھ پاکستانی فلمیں تھی, کچھ لوکل کیا. وہاں سے پھر اس کے بعد چل ہوا. جب NTM چاند گرہن, ہوائیں اور کچھ اور پروڈکٹس کر کے انہوں نے اپنے آپ کو متعارف کروایا تو فار دا فرسٹ ٹائم پی ٹی وی جیسی آرگنائزیشن جو بیک فٹ پر چلی گئی. تو NTM had a very successful ride, different programming. So that was the first time جہاں جس کو کہتے ہیں کہ the confidence of PTV, the viewership of PTV got affected. اور پھر وقت کے ساتھ کچھ زیادہ بیوروکریٹک اپروچ, کچھ لیڈرشپ کی پرابلمس پی ٹی وی کے اندر, the people who are at the helm of affairs, کسی ان وجوہات کی وجہ سے, اور پھر گورنمنٹ انٹرفیئرنس, بیکاز اس میں بہت زیادہ گورنمنٹ انٹرفیئرنس فرام ٹائم ٹو ٹائم بھی رہتا رہا ہے. پھر ضیاء الحق صاحب کا جو دور تھا, آپ یہ نہ کریں, وہ نہ کریں, یہ کپڑے نہ پہنیں, ایسے موضوع پہ نہ کریں, اس سے بھی کافی ڈسٹرب ہوا. بلکہ ضیاء صاحب کے ٹائمز میں فلم انڈسٹری 9 مہینے کے لیے کلوز ہوئی, ٹی وی انڈسٹری بھی کافی متاثر ہوئی. لیکن اس کے باوجود اسی ٹائم میں مطلب اس کا ایک پازیٹیو پہلو بھی بتاؤں گا کہ 50-50 جیسا لاجواب پروگرام بھی اسی زمانے میں, اسی دور میں اس نے جنم لیا. تو ایک بیسک ایک جو وقت تھا وہ تھوڑا سا ان کے ڈکلائن کا شروع ہوا. اور پھر ایک ٹائم آیا کہ ان کو یہ مجبور ہوئے کہ پروگرامنگ ان کی کوئی اتنی اچھی نہیں رہی, بجٹس ان کے پاس اتنے اچھے نہیں تھے, پھر وہ ریپٹیشنس, وہی لوگ وہی باتیں, تو اس کی وجہ سے کافی معاملہ جو ہے ان کا ڈھلنے لگا. پھر یہ مجبور ہوئے, اور ان دا مین ٹائم وہ اسٹار پلس کا پاکستان میں بہت بڑا جو ہے ایک امپیکٹ آیا. تو لوگ پاکستانی ڈرامہ سے, کیونکہ وہ ایک سنجیدہ ماحول, ایک غریب غربا ٹائپ کی ویژول, وہ تمام وجہ سے لوگ تھوڑے سے تھک چکے تھے. اینڈ سڈنلی جب اسٹار پلس کا یہ ایکتا کپور کا ساس فلانا ڈھمکانا ہوا, تو ایک تو وہ پروڈکشن ویلیوز بہت اونچی تھی, پھر وہ سبجیکٹس ڈفرینٹ تھے, اور ویژولی بہت اٹریکٹیو تھا. اٹ واز آلموسٹ لائک فلمز کمنگ ان ٹو, اور ہمارے یہاں ذرا ایپیٹائٹ بھی انڈین فلمس کے لیے لوگوں کی زیادہ, تو اس سے پی ٹی وی کو بہت بڑا ڈینٹ پڑا.
اور اس کے بعد پھر جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک سلسلہ شروع ہوا جس کے اندر انڈس ٹی وی سب سے پہلے آیا پرائیویٹ سیکٹر سے. این ٹی ایم کے بعد اگر پرائیویٹ سیکٹر سے کوئی نیا چینل آیا دیٹ واز انڈس. اس کے بعد پھر جیو آیا, ہم آیا, یہ تمام جتنے آئے, اب تو ماشاءاللہ اتنے سارے ہیں کہ گنے نہیں جاتے. لیکن اس سے یہ ہوا ہے کہ ایک اپرچونٹی فار پرائیویٹ سیکٹر, پروڈیوسرز, ٹیلنٹ, ایکٹرز, رائٹرز, آل آف اٹ, ٹیکنیشینز, ایک بہت بڑی اپرچونٹی مارکیٹ میں آئی. اور کامیابی سے کچھ چینلز میں بڑے زبردست پروگرام واپس سے آئے. میری ذات بہت سے, ابھی ہم سفر اور بے تحاشا, اور تو ایک سلسلہ واپس سے ریوائیول کا ہو گیا. اچھا ہوا, بڑی اچھی چیزیں آئی. لیکن ساتھ ہی میں جب انسٹیٹیوٹس نہ ہوں اور مطالعے کے لیے آپ اپنے ٹیلنٹ کو گروم نہ کر سکیں, تو بہت سے لوگ آن دا جاب لرننگ کے تھرو, جیسے فلم انڈسٹری میں بھی ہوا ہے, اپنے آپ کا اپنے لیے انہوں نے ایک اپنی شناخت کروائی اور کام میں لگ گئے. تو یہ کہ ڈیمانڈ زیادہ اور اس وقت سپلائی, مطلب لوگوں کی سپلائی بہت بڑھ گئی ان شارٹسٹ ٹائم, لیکن ٹیلنٹڈ یا جن کے پاس تجربہ وہ کم. تو اس کی وجہ سے یہ ہوا ہے کہ جی وہ ہپڑا دھپڑی میں بہت سے لوگوں نے بہت سی پروڈکشنز زیادہ بھی کر دی, اور وہ جو ایک سوچ وچار سے کام کیا جاتا ہے ایک وہ والا کچھ جگہ وہ ابیوز ہوا. لیکن جو سب سے زیادہ تکلیف کی بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ ہمارے پاکستان میں فلم انڈسٹری کے زوال میں ایکٹروں کے انڈسپلن کا بہت بڑا دخل تھا کہ جی کچھ گھنٹوں کے لیے آ رہے ہیں, پھر پیسے لینے دوسرے کے پاس جا رہے ہیں, تیسرے کے پاس جا رہے ہیں. ایک کمٹمنٹ اپنے رول کی, ایک پروڈیوسر جس نے ایک پوری چیز پلان کی ہوئی ہے فار دا ڈے, اس نے ایک ٹارگیٹ اپنا پورا کرنا ہے, وہ اس کو بالکل محتاج کر دیا کہ جی نہیں ہم اتنے بجے آ رہے ہیں, نہیں مجھے ابھی جانا ہے, فلانا ہونا یہ. تو اس طریقے سے یہ اوور پروڈکشن کی وجہ سے اوور کمٹمنٹ آرٹسٹ کا ہونے لگ گیا. وہ کوئی ریہرسل جو پاکستان میں ٹیلی ویژن میں ہوتا تھا, وہ جو بیٹھ کے اسکرپٹ کے اوپر ڈسکشن اور ایک ٹیم ورک ہوتا تھا, ایک ماحول ہوتا تھا, وہ تمام ختم ہو گیا. ڈائریکٹرز بھی اسی کام میں لگ گئے, لکھنے والے بھی کچھ اسی جلدی سے لکھنے لگ گئے. آفٹر آل یہ سوچ وچار کا کام ہے, اس میں تھوڑا پیشنیٹ ہونا پڑتا ہے. اگر آپ کو کریٹیوٹی کرنی ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے اور آپ نے صرف نوٹ چھاپنے ہیں تو پھر آپ نوٹ چھاپیں گے, اینڈ میں آپ پروڈکٹ صحیح نہیں بنا سکیں گے, اور پھر وہ جو نوٹ جو آپ کا پیچھا کر رہے تھے وہ پھر آپ کے لیے ایک ہسٹری ہو جائے گی. بیکاز یہ تھوڑی دیر کا ایک وقت ہوتا ہے جس کے اندر یہ تمام چیزیں آپ کا ساتھ دیتی ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہارڈ ورک, سنسیئرٹی, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو پے ٹریبیوٹس ٹو مسٹر امیتابھ بچن, جو کہ دونوں میڈیاز میں, ٹی وی میں اور اس میں, اگر ان کی صبح 7 بجے کی شفٹ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے تو وہ 7 بجے آ جاتے ہیں. وہ یہ نہیں پوچھتے کہ بھائی وہ باقی کون آیا کون نہیں آیا, فلانا کیوں لیٹ ہے, میرا شاٹ کیوں نہیں لے رہے ہو. ان کا ایک چیز ہے جی میں آپ کے پاس پروڈیوسر صاحب آج 12 گھنٹے کے لیے میں آپ کا آج کا خادم ہوں. یو آر پیئنگ فار ٹو می, آئی ایم ہیئر. آپ کام لے رہے ہیں نہیں لے رہے, میں کتاب پڑھ رہا ہوں, میک اپ کر کے بیٹھا ہوں, نو ایشو. ہمارے یہاں بندہ پہلی بات ٹائم پہ نہیں ہے, آتا ہے تو کہتا ہے جی میرا شاٹ لے لو, دوسرا کہتا ہے میرا شاٹ لے لو. آر یو جوکنگ؟ ایک آدمی کنسیو کر کے بیٹھا ہے, لیٹ دیم ورک. سو اف یو آر ناٹ گوئنگ ٹو کریٹ کنڈیوسو انوائرمنٹ ٹو ورک, تو پھر تو یہی ہے کہ فوٹیج تو آپ کے پاس آ جائے گی, پروڈکٹ نہیں آئے گا. اینڈ دس از واٹ از لائکلی ٹو ہیپن. پھر پاکستان کی فلم انڈسٹری کے زوال میں بھی ایک یہ بڑا میجر فیکٹر تھا, اور مجھے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ یہاں پہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس لیے جب ایک پرابلم ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ایک اپرچونٹی بھی بنتی ہے, اور اس لیے پھر وہ نئے لوگوں کو لوگ جو ہے پھر ترجیح دینے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. اور اسی طریقے سے سلسلہ جو چلتا رہتا ہے, کسی کے ہونے یا نہ ہونے سے گاڑی رکتی نہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آج وہ فلانا ہی نہیں ہوا تو پرابلم ہو جائے گا, ایسی بھی بات نہیں. اب تک یہ ہوتا رہا ہے
کہ پروڈیوسر نے ایک چیز بنائی، اس نے پچ کی، کسی نے دیکھی، ایک چینل کو پسند آئی، دوسرے کو نہیں آئی، تیسرے کو آئی، پیسے مانگے، اس نے کہا نہیں جی اتنے ہوں گے، کسی نے کہا جی آپ کب چلائیں گے، کسی نے کہا جی ہم 2 مہینے بعد چلائیں گے. مطلب دس از نارمل بزنس پریکٹس. یہ جب سے عشق ممنون چلا تو وہ یہ ہوا کہ بڑی لو کاسٹ کے اوپر ایک ایکسٹراڈنری ویورشپ اس پروڈکٹ کو ملی. اس کی ڈبنگ بھی اچھی تھی، اس کے ویژولز بھی اچھے تھے، اور وہ تمام پیکج جو تھا اس نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا. تو جب وہ ہوا تو فری اکانومی ہے، تو باقی جو چینلز تھے اگر ایک چیز سپوزنگ 50,000 کی ملتی ہے اور لوکل وہی ٹائم سلاٹ 20 منٹ کا فل کرنے کے اندر آپ کو 2.5 لاکھ کا ملتا ہے، تو لوگوں نے کہا بھیا وہ 2.5 لاکھ والے سے زیادہ شور اس کا مچا ہوا ہے، تو ہم پہلے پیسے یہاں پہ بھی بچائیں اور اپنی چینل کی ریٹنگ بھی امپروو کریں. امپورٹڈ ٹرکی کے ڈراماز سے اب ایونچولی جو پروڈیوسرز ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں، بیکاز اب پلے ٹائم جو ہے، ونڈو جو ہے وہ کم ہو گیا. تو جب وہ فل جو ہے وہ فورن پروڈکٹ سے ہوگا یا انڈین سے ہوگا، لوکل کی ڈیمانڈ کم ہوگی. لوکل کی ڈیمانڈ کم ہوگی تو جو لوگوں نے وہ پرانی سوچ سے انویسٹر کسی کو پکڑا جی بک جائے گا، وہ اس قسم کا مال مارکیٹ میں کافی ہو گیا. تو جب ڈیمانڈ کم ہے اور سپلائی بڑھ گئی تو ایک تو وہ لوگ پریشان ہوں گے، پھر ان کو جو پیسے ملنے ان میں سے کس کو وہ اتنے میں نہیں بیچ پائے گا، اور جو نئے پروجیکٹ شروع کرنا چاہ رہا ہے وہ جب یہ حالات دیکھے گا تو وہ بھی ابھی پریشان ہوگا. بٹ دا بیسٹ وے از آپ کے پاس ایک تھاٹ ہے، وہ اسکرپٹ جو ہے کسی اچھے پروڈیوسر پروڈکشن ہاؤس کے پاس ہو، کیونکہ اسے لوگوں کو کانفیڈنس ہوتا ہے کون بنوا رہا ہے. پھر وہ اپنی ٹیم بناتا ہے کہ جی یہ اسکرپٹ ہے، یہ میری کاسٹنگ ہے، یہ میرا ڈائریکٹر ہے، اور یہ میں نے پہلے بھی کام کیے ہوئے ہیں. تو بیسک ٹیلی ویژن انڈسٹری انفارچونیٹلی اسی طرح چلتی ہے. ہم لوگ پہ جو لوگ اندر کام نہیں کر پاتے وہ پھر گالیاں دیتے ہیں وغیرہ، لیکن جس نے انویسٹ کرنا ہے کہ وہی کہتا ہے کہ جی 100 EP چلاؤں گا سوپ کا، اس کو کیا سیکیورٹی ہے کہ ایک نیا بندہ وہ اس کو ٹائم پہ دے پائے گا، وہ چلا سکے گا، وہ اسٹینڈرڈ مینٹین کر سکے گا. نو بڈی از ہیئر ٹو دے ڈوئنگ بزنس. وہ کوئی چیریٹی نہیں کر رہے ہیں، وہ اپنے بزنس کو پروٹیکٹ کر کے چلیں گے، بیکاز انہوں نے بھی آگے ٹاپ آف دا لائن ایڈورٹائزر سے اگر پیسے لینے ہیں، جب تک وہ اس کو ایک TRP صحیح جو ہے نہیں دے گا تو وہ آگے اس کو ایڈورٹائزمنٹ نہیں ملے گی. سو یہ انفارچونیٹلی یہ گیم جو ہوتی ہے یہ چند چیدہ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے، تو وہ باقی جو باہر والے ہیں وہ انہی کے ساتھ مرج کرتے ہیں، ٹیم بناتے ہیں. آپ کے پاس بہت اچھی کہانی ہے، ایوری بڈی از گاٹ اپنا ڈیمانڈ فار اٹ. آپ میں بہت اچھا ٹیلنٹ ہے، نئے ٹیلنٹ کی پاکستان میں ضرورت ہے. آپ کیمرہ ورک میں بہت اچھے ہیں، آپ سیکنڈ اسسٹنٹ آ جائیں، فرسٹ بن جائیں گے، آپ آگے بڑھ جائیں گے. آپ ساؤنڈ پہ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ انٹر ہو جائیں. ڈیمانڈ پاکستان میں اچھے ڈیڈیکیٹڈ لوگوں کی ہے، اور جو سنسیریٹی سے کام کرنا چاہیں گے. وقت لگے گا، لوگوں کو لگتا ہے کہ جی پالیٹکس ہے، فیوریٹزم ہے، رشتہ داری ہے، یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن اگر آپ میں قابلیت ہے تو وہ ایونچولی ابھر کر سامنے نمایاں ہوگی، آپ کو موقع ملے گا. صرف یہ ہے کہ ینگ لوگوں کو تھوڑا پیشنٹ ہونا چاہیے، دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ میں پورا یقین ہونا چاہیے. لیکن سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ یو ہیو ٹو ڈیلیور، اس کے لیے محنت ہے اور اس میں کوئی کمپرومائز نہیں.